آپ جتنے بھی انٹیلیجنٹ ہیں، آپ کے پاس بہت زیادہ دماغ ہو سکتا ہے، آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو سکتا ہے، آپ کے پاس بہت ساری لات محدود صلاحیت ہو سکتی ہیں، آپ سائنسدان ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ ساری چیزیں نا آپ کے ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ یہ چیزوں میں آپ کا ہو سکتا ہے نام تو باقی رہے، لیکن آپ کا نام ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ایک مصنف اور مشہور بیوٹیشین ہے کرسٹڈ، وہ کیا لکھتی ہیں؟ کینسر میں مبتلا ہونے کے بعد وہ لکھتی ہیں کہ میرے پاس دنیا میں سب سے مہنگی گاڑی میرے گراج میں کھڑی ہے، لیکن مجھے ہاسپٹل میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کے لیے ویل چیئرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ لکھتی ہے کہ میرے پاس دنیا میں سب سے مہنگے ترین عیش و آرام کے لیے فرنیچر ہے، لیکن میں اس وقت کینسر میں مبتلا ہونے کے بعد بیڈ کی ڈبل سائز کا ایک بیڈ اس پہ محدود ہوں اور اسی کی حد تک محدود ہوں۔ یہ صاف لکھتی ہے کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب مجھے کہیں سے آنے جانے کے لیے میں اپنا جیٹ طیارہ استعمال کرتی تھی، لیکن آج میں کہیں بھی آنے جانے کے لیے ویل چیئر کا استعمال کرتی ہوں، اور مجھے اس کے لیے ایک بندے کی ضرورت بھی ہوتی ہے جو مجھے ویل چیئر پہ کہیں آ کے لے کے جا سکے ایک روم سے دوسرے روم تک۔ اور آج میرے پاس جتنا بھی پیسہ ہے، ان کو کبھی میں استعمال کیا کرتی تھی دنیا میں لطف اندوز ہونے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، کھانے کھانے کے لیے، لیکن آج جتنا بھی میرے پاس پیسہ ہے میں ان کو خرچ کر رہی ہوں صرف ایک لیب سے دوسرے لیب پہ جانے کے لیے، ایک ٹیسٹ سے دوسرا ٹیسٹ کروانے کے لیے۔ اور وہ ساتھ لکھتے ہیں کہ میرے بالوں کو سجانے کے لیے میرے پاس 7 بیوٹیشنز تھیں، میرے بالوں کو سجانے کے لیے میرے پاس 7 بیوٹیشن تھی، تو آج میرے سر پہ ایک بال بھی نہیں ہے۔ وہ لکھتی ہے کہ میں جب نجی جیٹ میں جہاں چاہتی تھی وہاں چلی جاتی تھی، لیکن ابھی وہ وقت ہے کہ میں اپنی مرضی سے کہیں آ جا بھی نہیں سکتی۔ اگر میں اپنی مرضی سے کہیں آنا جانا چاہوں وہ بھی نہیں کر سکتی۔ اگر میں نے اپنی مرضی سے کہیں آنا جانا ہو تو میں یہ چاہ کر بھی نہیں کرتی، کیونکہ میں ایک ڈاکٹر کے نوٹ پیڈ پہ رہ گئی ہوں۔ اگر مجھے ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ آپ کو اس ٹیسٹ کی ضرورت ہے تو میں اس ٹیسٹ کے لیے جاتی ہوں ایک لیب سے دوسری لیب تک۔ تو یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے، جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا، آپ بہت انٹیلیجنٹس ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس لامحدود وسائل ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس بے شمار صلاحیتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک دن ایسا ضرور آنا ہے، اور وہ دن دور نہیں۔ ایک دن، وہ ایک لمحہ آپ کی زندگی میں، آپ کی لائف میں، آپ کی زندگی 60 سال ہے، آپ کی زندگی 100 سال ہے، آپ کی زندگی جتنی بھی ہے، وہ دن آپ کی زندگی کا حصہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، اور وہ ہے موت۔ تو دوستو، موت آپ کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اگر انسان اس ایک لفظ کو اپنے سبجیکٹ لائف میں شامل کر لے کہ موت میری زندگی کا حصہ ہے، تو آپ زندگی میں بہت سارے گناہ سے بچ سکتے ہیں، بہت سارے گناہوں سے، اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے بھی یہ ایک آسان سا نسخہ ہے۔ جب آپ کے مائنڈ میں یہ ہوگا نا کہ مجھے موت آنی ہے، تو میرا یقین ہے یہ کہ انسان بہت سارے ایسے گناہوں سے بچ جاتا ہے جو وہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی سوچ آتی ہے کہ ایک دن موت آنی ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبوئے گا۔ تو گناہوں سے بچنے کا سب سے یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ وہ فیشن ڈیزائنر کہتی ہے کہ آج تک میں نے نا لوگوں کو بہت سارے آٹوگراف دیے ہیں، لیکن اب ڈاکٹر کا نوٹ ہی میرا آٹوگراف رہ گیا ہے۔ تو یہ جو بھی آپ کے پاس لامحدود وسائل، یہ جیٹ، یہ گاڑیاں، یہ پیسے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تب آپ کے کام کیا آئیں گے؟ آپ کے اچھے کیے جانے والے اعمال، دوسروں کی زندگیوں میں پیدا کیے جانے والی آسانیاں، مشکل وقت میں دوسروں کا ساتھ دے کے ان سے لی جانے والی دعائیں، یہ چیزیں آپ کے اس دن کام آئیں گی۔ اور جب یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ یہ چیز آپ کو موت کے بعد کس مقام سے کس مقام پہ پہنچا دیں گی۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ عادات کتنی پسند آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے کتنا بڑا جنت میں مقام حاصل دے دے گا۔ تو اس موت کے لفظ کو زندگی میں شامل کرنے سے پہلے کسی سے ایک چھوٹی سی دعا لے لیجئے، کسی کے ساتھ
نیکی کر کے اس کا اجر حاصل کر لیجئے۔ اجر آپ کو اس انسان نے نہیں دینا، اجر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات اجر دیتی ہے نا، تو یقین مانیے آپ جب اپنی کسی چھوٹی سی نیکی کا کسی کے ساتھ ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کے اس کو ظلم سے نکالنے کا، کسی کے ساتھ مشکل ہوتے ہوئے اس کو مشکل سے نکالنے میں، ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہو کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، مجھے تو کوئی اجر نہیں ملا، مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملا، لیکن اس کا فائدہ، اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا ہو، اور آپ نے اس چیز پہ صبر کیا ہو کہ میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اور جب آپ نے اس چیز کو اپنے دماغ کو آپ نے اس چیز پہ قائل کر لیا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو جب کل کو آپ اللہ کے ہاں اس چیز کا اجر دیکھیں گے نا، تو آپ کہیں گے کاش میں ساری عمر یہی نیکیاں کرتا رہتا، کاش میں ساری عمر لوگوں کو مشکلوں سے ہی نکالتے رہتا، کاش میں ساری عمر دوسروں کے کام ہی آتا رہتا۔ تو آج کے ہمارے اس بیان کا مقصد ایک چھوٹی سی بات ہے کہ موت زندگی کا حصہ ہے اور موت برحق ہے۔ کب آنی ہے، کس وقت آنی ہے، یہ کسی کو نہیں پتہ، لیکن آپ اپنی زندگی کو کس طرح بہترین بنا سکتے ہیں، کس طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر سکتے ہیں، کس طرح دوسروں کے کام آ سکتے ہیں، کس طرح کسی غریب کی دعا لے سکتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بہت آگے لے جاتی ہیں، اس زندگی میں بھی اور انشاءاللہ اگلی زندگی میں بھی۔